अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों के साथ पाकिस्तान लाइव में खुश आमदीद। मैं हूँ मारिया नज़ीर। मैं हूँ अली डार और मैं हूँ आयशा सलमान। आज पाकिस्तान लाइव में बहुत सी अहम खबरें डिस्कस करेंगे और जो तज्ज़िये भी लेंगे उस हवाले से सबसे पहले हम जिक्र करने वाले हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के हवाले से। और बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं आज चीफ जस्टिस की जानिब से। उन्होंने कहा है कि हम आज इसका हतमी फैसला भी कर सकते हैं, इसको हमने निपटाना है। इस केस पर हम बात करेंगे, क्या कानूनी पहलू इस पर निकलते हैं। इसके अलावा एक और अहम मामला है कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास। बहुत अहमियत का हामिल है ये इजलास। इसमें क्या अहम फैसले किए जा सकते हैं वो भी आपको पाकिस्तान लाइव में बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी साथ हम बताएंगे कि नवाज शरीफ किसी डील के तहत वापस नहीं आ रहे, ये मौक़िफ़ अपनाया है राना सनाउल्लाह ने, उसकी तफसीलात बताएंगे। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नाज़रीन, वो है धाबेजी पंपिंग स्टेशन की लाइन फट गई है। कितनी देर लगेगी इसको ठीक करने में और क्या क्या नुकसानात हो चुके हैं, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि स्मगलर्स को माफ़ी नहीं मिलेगी। सरफराज बुगटी ने कल बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये उनका बयान उनकी जानिब से आया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गैर कानूनी जो काम और हवाला हुंडी पर अब रियासत सख्ती से निपटेगी। ये अहम बयान उनके सामने आया था। लेकिन अपने पाकिस्तान लाइव में सबसे पहले बात करेंगे एपेक्स कमेटी के हवाले से कि निगरान वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। कमेटी की दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मजम्मत की गई। इन वाक़यात में शहीद सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के लिए फातह खानी और दुआए मग़फ़िरत भी की गई। शुरका का मौक़िफ़ है कि दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। पूरी कुव्वत और वसाइल से ऐसे नासिर को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएंगे। वफाकी वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस इदारों की दहशत गर्दी के वाक़यात की तहकीकात पर यह ब्रीफिंग है। कमेटी की दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत सामने आई। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। शुरका की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद मौजूद हैं। सदीक साजिद, क्या तफसीलात हैं इस एपेक्स कमेटी के इजलास के हवाले से? जी, कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास जो है वो 2.5 घंटे से जारी है। हाउस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ साथ मुतल्लिका वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान और जो चीफ सेक्रेटरीज हैं सूबों के, सूबाई वज़रा आला हैं और IG साहबान, वो सब इसमें जो है वो शरीक हैं। और इस इजलास में सबसे पहले तो जो दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात हुए मस्तूंग में, ज़ोब में, हंगू में, उनकी शदीद मजम्मत की गई और इसमें शहीद होने वाले सिविलियन और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे उन सब के लिए फातह खानी और दुआए मग़फ़िरत भी की गई। उसके बाद शुरका ने इसके ऊपर अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया और इस अज़म का इयादा किया कि दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए तमाम तर वसाइल जो हैं वो बुरुए कार लाए जाएंगे। ख़ास तौर पर जो दहशत गर्द उनके जो सहूलतकार हैं उनके साथ पूरी कुव्वत के साथ जो है निपटा जाएगा। वफाकी वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की अलग अलग जो ब्रीफिंग्स हैं हालिया वाक़यात के हवाले से, ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वाक़यात पेश आए हैं उनमें जो तहकीकात अब तक की हुई हैं वो सारी की सारी इस फोरम के सामने जो हैं वो रखी गई हैं। और फिर जो कच्चे के इलाके में सिंध में भी और पंजाब में भी जो डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी हैं, इस बारे में भी जो मुतल्लिका जो IG साहबान हैं सिंध के और पंजाब के, उनकी जानब से भी ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। 3-3:30 बजे जो है वो ये इजलास ख़त्म होगा और उसके बाद फिर वफाकी वज़रा सरफराज बुगटी जो वज़ीर दाखिला है और वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुरंगी आज के इजलास के फ़ैसलों के हवाले से ब्रीफिंग भी देंगे। और इस इजलास से पहले आर्मी चीफ की एक अहम मुलाकात भी जो है वो अनवारुल्लाह काकड़ से हुई थी, वन ऑन वन मुलाकात। और उस मुलाकात में दाखिली व कौमी सलामती के मामलात के ऊपर तफसील के साथ इज़हार ख्याल जो है वो तबादला ख्याल किया गया था। सदीक साजिद, आपने हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर बहुत सारे अहम मामलात हैं जो इस एपेक्स के में ज़ेर बहस आ रहे हैं। दहशत गर्दी का मामला है, इन्वेस्टिगेशन का जो मामलात हैं और कच्चे के इलाकों में जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसके ऊपर भी बात की जा रही है। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली मौजूद हैं, माहिर सलामती अमूर हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपके वक्त के लिए। पहले तो ये कहिएगा कि इस वक्त एक एपेक्स कमेटी का इजलास चल रहा है और बहुत सारे अहम मामलात हैं जिसे पाकिस्तान को डील करना है। क्या समझते हैं प्रायोरिटी पर कौन कौन से मामलात हैं जिस पर हमें फौरी तौर पर काम करने की अशद ज़रूरत है? जी देखें, इसके जो क्विकली मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक तो ये एपेक्स कमेटी के इजलास की जो टाइमिंग है और जो इसके शुरुका हैं और जो मौजू है मेन, पहली बात यह है कि देखें पिछले चंद हफ्तों में एक वेव आई है, दहशत गर्दी में कुछ इजाफा हुआ है। उसके बाद आप देखें जो आज शुरुका है एपेक्स कमेटी में, उसमें सिर्फ सियासी और फौजी क़यादत नहीं है, बल्कि जो जिस तरह आपके नुमाइंदे ने बताया
کہ مختلف صوبوں کی بھی نمائندگی ہے اور ان کی جو ایگزیکٹو برانچ ہے ان کی جانب سے بھی اس میں بریفنگ دی گئی ہے. تو اس سے یوں لگتا ہے کہ بیسیکلی یہ ایک بر وقت بیٹھک ہے, نہ صرف ہماری سیاسی قیادت کی بلکہ فوجی قیادت بھی ہے, اور جو ایگزیکٹو برانچ ہے سول اور ملٹری لا انفورسمنٹ ایجنسیز انٹیلیجنس کی اس میں موجود ہیں, جس کے نتیجے میں ایک نہ صرف سچویشن کو ریویو کیا گیا ہے بلکہ جو کرنٹ ہماری اسٹریٹجی ہے کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ریویو کیا جا رہا ہوگا, جس کے نتیجے میں جو گیپس ہیں ان کو نہ صرف فل کیا جائے بلکہ زیادہ منظم انداز میں کیسے اس حکمت عملی کو آگے بڑھایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ پہلو اس کے سامنے آئے گا وہ یہی ہے کہ ہمارے تمام جو سیاسی اور فوجی انٹیلیجنس اور جو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ادارے ہیں ان کے درمیان انٹیلیجنس اور کوارڈینیشن کو بہتر بنانا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, تاکہ کہیں پہ بھی کوئی گیپ ہے اس کو جو دہشت گرد ہیں وہ ایکسپلائٹ نہ کر سکے. میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوگی. اچھا, دوسرا پہلو جو ہے وہ اس وقت جو دہشت گردی میں تھوڑا سا آپ کو اضافہ نظر آ رہا ہے, اس کے دو پہلو ہیں. ایک اس میں وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو کہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہیں جس طرح TTP اور داعش ہیں, اور دوسری وہ ہیں جو کہ سب نیشنلسٹ گروپس ہیں جو بلوچستان میں آپ کو نظر آتے ہیں جس طرح BLA BLF. تو بنیادی طور پہ اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ ان دونوں سے کس انداز میں نپٹا جائے اور کیا حکمت عملی اپنائی جائے. اور جو تیسرا پہلو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں سفارتی بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پاکستان کئی دفعہ افغان حکام کو یہ باور کراتا رہا ہے کہ ان کی سرحدوں سے جو دہشت گردی کی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. تو میں سمجھتا ہوں افغانستان کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں اس کو بھی ایک حقیقت پسندانہ انداز میں ریویو کیا جائے گا کہ اس کو کیسے سفارتی دباؤ کو بڑھایا جائے. ساتھ میں ممکن ہے چین اور ایران کے ساتھ انٹیلیجنس کوپریشن کی بات بھی ہو, بارڈر سیکیورٹی کو دیکھا جائے, ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گردی کی فائنینسنگ اور کوارڈینیشن ہے ہمارے مشرقی ہمسائے کی جانب سے اس کو بھی میرے خیال میں ریویو کیا جائے گا, اور شاید اس کو بھی عالمی سطح پہ لایا جائے, جس طرح کہ ہمارے منسٹر آف انٹیریئر کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان تمام دہشت گرد تنظیموں کو جو سپورٹ ہے وہ ہمارے ہمسائے. محمد علی صاحب آپ نے بھی ذکر کیا افغانستان کا, آپ نے ذکر کیا, اور ڈیفینیٹلی افغانستان ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو اس وقت معاملہ چل رہے ہیں. میرا آپ سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد یہاں پر افغان پناہ گزینوں کی بھی ہے, بہت ساری گرفتاریاں بھی عمل میں ہیں جو غیر قانونی طریقے سے یہاں پر رہائش پذیر ہیں, اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان خود اس وقت ایک مشکل دور سے گزرا ہے, مشکل وقت ہے پاکستان پر اس وقت. تو جو غیر قانونی افغان مہاجرین یہاں پر ہیں ان کی واپسی ممکن کیسے کی جا سکتی ہے؟ جی, بہت اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیں, اس میں جو آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں یقیناً اس بات کو مین فوکس یہ کیا جائے گا کہ جو دہشت گردی ہے وہ ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک پروگریس, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ان تمام معاملات کے لیے چیلنج ہے. اور اس حوالے سے خاص طور پہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے افغانستان کا اور جو انلیگل افغانی یہاں پہ مقیم ہیں, یہ دونوں نہ صرف جو نیکسس ہے اسمگلنگ کا, بلیک اکانومی کا, کرنسی کی ہولڈنگ کا اور ساتھ ہی ساتھ دہشت گردی کا, میں سمجھتا ہوں اس کی نشاندہی بھی کی جائے گی اور اس کے خاتمے کے اوپر ایک جامعہ میں سمجھتا ہوں ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کی جانے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں تو اغوا برائے تاوان کے واقعات ہوتے ہیں, اسمگلنگ کے ہوتے ہیں, ڈرگس ٹریڈ کے ہوتے ہیں, ان تمام کے جو ذریعے سے جو وسائل کو جنریٹ کرتے ہیں اسی کے ذریعے سے دہشت گرد اپنی کارروائی. ٹھیک ہے, بہت سارے معاملات افغانستان سے جڑے ہیں. سید محمد علی, آپ ماہر سلامتی امور ہیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ یقینی طور پر بہترین ہوگی, اور آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ بہت سارے کنیکشنز جو ہیں وہ افغانستان سے جڑے ہیں, جس میں معیشت بھی ہے, دہشت گردی بھی ہے, اس کے لیے ہمیں بڑے سٹیپس لینے ہوں گے. بالکل, اور اس پر ابھی جو گورنمنٹ ہے نگران سیٹ ہے وہ بہت کام بھی کر رہی ہے, تو امید ہے کہ آگے بھی کچھ ثمرات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. ابھی ایک بہت اہم کیس کی سماعت چل رہی ہے سپریم کورٹ میں, اس کی بات کریں گے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق دائر درخواستوں پر اس وقت بھی سماعت جاری ہے جو کہ براہ راست نشر کی جا رہی ہے. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے, آج اس کیس کی دوسری سماعت ہے. سماعت میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی ہے. فرد واحد میں چاہے مارشل لا ہو یا کوئی بھی ہو, ہمیں آپس میں فیصلے کرنے ہیں. ججز سے آپ کو کیا مسئلہ ہے, ایک چیف جسٹس نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے, زیادہ کر دیں اگر وہی فیصلہ تو غلط ہے. یہ قانون ایک شخص کے لیے کیسے ہو سکتا ہے, یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا. سب بس پارلیمنٹ پر حملہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں قانون عوام کے لیے بہتر ہے یا نہیں,
یہ بہت اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں چیف جسٹس کے، اور انہوں نے مزید کہا کہ جب مارشل لاء لگتے ہیں سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں. اس کمرے میں بہت سی تصاویر لگی ہیں جو مارشل لاء آنے پر حلف بھول جاتے ہیں. مارشل لاء لگے تو حلف بھلا دیا جاتا ہے، پارلیمان کچھ کرے تو سب کو اپنا حلف یاد آ جاتا ہے. مارشل لاء کے خلاف بھی تب درخواستیں لایا کریں، وہاں آپ کیوں نہیں آتے؟ اس عدالت نے کئی بار مارشل لاء کی توثیق کی ہے. پارلیمنٹ نے کہا سپریم کورٹ کا اختیار بڑھا دیا گیا ہے. پارلیمنٹ کہتی ہے انہوں نے ٹھیک قانون سازی کی ہے. سپریم کورٹ کی 184(3) کے استعمال سے ماضی میں لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ مفروضوں کی نہیں حقیقت کی زبان جانتا ہوں، مولوی تمیز الدین سے شروع کریں یا پھر نصرت بھٹو سے شروع کریں. انہوں نے کہا کہ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا چاہو کرو، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہونے نہیں دے سکتے. پارلیمنٹ کی قدر کرنا چاہیے. نہایت اہم ریمارکس آج چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے دیے گئے ہیں. شبیہ نقوی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم شبیہ، اس وقت آپ کہاں موجود ہیں اور ابھی جو اہم سماعت چل رہی ہے سپریم کورٹ میں اس حوالے سے کیا خبریں ہیں اور کہاں تک پہنچی ہے سماعت؟ سے جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے سماعت جاری ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ وقفہ ہوا ہے، لیکن آج پورا دن ہم نے یہی دیکھا کہ پہلی سماعت کی یاد تازہ ہوئی ہے. جس طرح پہلی سماعت میں جو لہجہ تھا چیف جسٹس کا اور جس طرح وہ چاہ رہے تھے کہ اس کیس کو جلد از جلد فیصلہ کیا جائے، آج بھی انہوں نے یہی کہا، بار بار یہی کہا کہ میں آج اس کیس کا ہم جو ہے یہ فل کورٹ جو ہے یہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے بار بار ہم نے دیکھا کہ ججز بھی وکلا سے یہ پوچھتے رہے بار بار کہ انہیں بتایا جائے کہ یہ قانون آئین سے کس طرح متصادم ہے، اس سے کون سے انسانی حقوق کی جو ہے وہ انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی بتایا جائے کہ پارلیمنٹ اس آئین قانون کی جو ہے کیسے جو ہے اس کو اپروو نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جو مختلف لائر سے درخواست گزاروں انہوں نے بھی اپنے جو ہے دلائل دیے. ان کا یہی کہنا تھا کہ قانون جو پارلیمنٹ ہے 2/3 اکثریت سے جو ہے آئینی ترمیم کر سکتا ہے لیکن سادہ اکثریت سے نہیں کر سکتا. اور جبکہ چیف جسٹس نے مارشل لاء کے بارے میں جو ان کے ریمارکس ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ مارشل لاء کے خلاف جو مارشل لاء جب آتا ہے تو ہر کوئی سب کچھ بھول جاتا ہے، تب حلف بھی بھلا دیا جاتا ہے، لیکن جب پارلیمنٹ کچھ کرتا ہے تو حلف یاد آ جاتا ہے، جب مارشل لاء لگایا جاتا ہے تو تب درخواستیں کیوں نہیں لاتے. بالکل شبیہ، آپ جو ریمارکس کی بات کر رہی ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں. آپ کمرہ عدالت کا احوال بتائیے گا کہ کن کن کی جانب سے دلائل دیے جا چکے ہیں. 9 درخواستوں پر یہ سماعت ہو رہی ہے، آج دوسری سماعت ہے. تو اچھا شبیہ ساتھ ہی رہیے گا، حافظ احسان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں. اس پر قانونی ماہرین کی رائے بھی بالکل جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت اہم کیس ہے. شبیہ آپ تھوڑا شارٹلی بتائیں ابھی عدالت میں ابھی تو وقفہ ہوا ہے، اس سے پہلے کن کن کی جانب سے دلائل دیے جا چکے ہیں اور کن کے ابھی رہتے ہیں؟ جی بالکل، درخواست گزار نیاز اللہ کی جانب سے جو ہے وہ اکرام چودھری آئے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عزیز بھنڈاری آئے، اور اس کے علاوہ جو عرفان خان ہے، مختلف درخواست گزار تھے جن کی جانب سے وکلا جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے اپنے دلائل دیتے رہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جو مختلف پٹیشنر ہیں وہ ان کے جو وکلا وہ اپنی جو دلائل ہیں ان کو کم کریں. انہوں نے یہ کہا کہ جو تحریری دلائل ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں، ہم پھر پڑھ لیں گے، لیکن جو چیدہ نکات جو ہیں، جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ ہمیں یہاں پہ بتا دیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آج ہو جائے. جب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دو وکلا نے زیادہ وقت لیا تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ اپنے جو اس سے زیادہ وقت لے رہے ہیں تو جو دوسرے درخواست گزار ہیں ان کا وقت متاثر ہو رہا ہے، لیکن ہم رات تک بھی یہاں بیٹھے ہیں کیونکہ اس کے بعد یہ کیس نہیں چلے گا، اس کو نہیں سنا جائے گا اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آج ہی کیا جائے گا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو فل کورٹ بینچ ہے وہ اس وقت پورا دھیان سے جو ہے نہ صرف وکلا کی دلائل سن رہا ہے بلکہ کراس کویسچننگ بھی ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں جو ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس چیز کو تفصیل سے بیان کیا جائے وہ وکلا سے کویسچن بھی کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے شبیہ، آپ ساتھ ہی رہیے، آپ سے مزید بھی ڈیٹیلز لیتے ہیں. حافظ احسان ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب، ابھی تک کی جو سماعت ہم نے سنے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے، انہوں نے پارلیمنٹ کا بہت بار ذکر کیا اور مارشل لاء کا بہت بار ذکر کیا اور کہا کہ پارلیمنٹ نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو یعنی پارلیمنٹ کے حق میں انہوں نے بات کی ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ بھی ہماری ہی ایک سوسائٹی کا ایک پلر ہے اور اس کی اپنی ایک اپنی امپورٹنس ہے. تو ابھی تک کے دلائل سے آپ کو کیا لگ رہا ہے، جھکاؤ کس طرف ہے؟ ممکنہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے فیصلہ آج ہی آ سکتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. جو آج سپریم کورٹ کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر آرگومنٹس چل رہے ہیں اور ہمارا سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ اس وقت 15 ججز جو اویلیبل ہیں اس کو سن رہے ہیں, اور یہ جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس کی کنٹینیوٹی ہے. اور آج جس طرح چیف جسٹس صاحب نے اوپننگ میں کہا کہ آج ہم اس کیس کے اوپر فیصلہ بھی کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا آپ اپنے آرگومنٹس جو ہیں وہ کریں, اور اگر آپ نے کوئی چیز لکھ کے دینی ہے تو دے دیں جی. تو دو چیزیں اس ساری سچویشن کے اندر بڑی واضح ہیں جو آئی ہیں. ایک یہ واضح آئی ہے کہ پارلیمنٹ کی جو لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے اس کو چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت جو ہے اپنی آبزرویشن کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ آرٹیکل 191 کے نیچے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے لیجسلیشن کر سکتی ہے, جو اصل بنیادی کنٹینشن ہے. دوسرا اس کی کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ بات کی جا رہی ہے وہ اس لیے بھی اس کیس کے اندر نہیں آتا کہ یہ جو لیجسلیشن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر آئی ہے یہ پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی بھی ڈیمانڈ ہے, اور یہ پاکستان کے جو بار ایسوسیشن ہیں ان کے ہے, اور تمام جسٹس سیکٹرز کی ہیں کہ پاکستان کے اندر فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ قسم کے جو بینچز ہیں وہ بننے چاہیے. اور چیف جسٹس کو پاکستان کی جو ڈسکریشن ہے اگر اسے کولیکٹیو وزڈم کے اندر لے آیا جائے تو بہتر ہے. یہ ہم مسلسل بار ایسوسیشن کہہ رہی ہیں. دوسرا اس کے اندر آرٹیکل 184(3) کی جورسڈکشن جو ہے, جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو رولز بنے تھے اس کے اندر چیف جسٹس کو اختیار دیا گیا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ 3 ممبرز بینچ بھی جو ہے وہ بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ کرتا رہا ہے, اور اس کے اندر جو ہمارے سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز تھے وہ اس پروسیس سے باہر تھے. تو اس کے اندر بھی ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو پارلیمنٹ نے کیا ہے کہ اگر آپ کسی انٹرپریٹیشن آف لا کے اوپر جائیں گے تو آپ کا منیمم بینچ جو ہے وہ 5 ممبرز کا ہونا چاہیے. تیسرا اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) چونکہ اوریجنل جورسڈکشن سپریم کورٹ کی ہے اور اس کے اندر رائٹ آف اپیل نہیں ہے, صرف آپ ریویو کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ساری بار ایسوسیشنز کی ڈیمانڈ تھی اور جسٹس سیکٹرز کی تھی کہ اگر 184(3) کی پروسیڈنگ آتی ہے تو اس کے اوپر رائٹ آف اپیل بھی آنا چاہیے. اگر ان ساری چیزوں کو ایک مین کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے اس کے اوپر جو ہے کسی حد تک چیف جسٹس کی ڈسکریشن کو کنٹرول کیا گیا ہے, اور اس پروسیس کے اندر لے کے آیا گیا ہے کہ جس سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر کرٹیسزم بھی کم ہو, اور اس کے اندر یہ ہے کہ ان کی جو ججمنٹ کی ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ زیادہ ہے. اب اس کے لیے جو امپورٹنٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے پروسیس سے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. صرف ایک چیز اس کے اندر آئی ہے کہ آرٹیکل 191 کا جو اختیار تھا وہ 73 کانسٹیٹیوشن کے اندر پارلیمنٹ کو بھی دیا گیا تھا کہ وہ لا بنائے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی دیا گیا تھا. اب چونکہ 50 سال کے اندر پارلیمنٹ نے لا نہیں بنایا اور سائملٹینیسلی 2019 کے بعد سپریم کورٹ نے فل کورٹ بھی نہیں کیا, اور اس کے لیے یہ چیزیں تو سپریم کورٹ کو اپنے طور پہ ریزالو کرنی چاہیے تھی جب اس ملک کے اندر اتنی کرٹیسزم بھی تھی اور یہ ساری چیزیں جو تھی وہ ضروری بھی تھیں. جب نہیں کیا تو پارلیمنٹ نے کی ہے, اور پارلیمنٹ نے جو لیجسلیشن کی ہے اگر وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر حرف نہیں آتا تو پارلیمنٹ یہ کر سکتی ہے. انہوں نے صرف اس پروسیس کو ریگولیٹ کیا. بالکل حافظ صاحب, یہی انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ نے کوئی حملہ نہیں کیا ہے جو لیجسلیشن کی گئی ہے. کچھ یہ بھی دلائل سامنے آئے تھے کہ آئین کے منافی ہے یہ چیزیں, جس پر چیف جسٹس نے بارہا کہا کہ ہمیں بتائیے, ہمیں مثالیں نہ دیجیے سیاسی, اور ہمیں بتائیے لیگلی بتائیے کہ کس طرح سے یہ ایکٹ آئین کے منافی ہے. بہت شکریہ, بہت تفصیلاً بتایا ہے حافظ سان, ماہر قانون ہے جو, اور شبیہ نقوی بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور یہ سماعت ابھی بھی جاری ہے, ابھی کچھ دیر کا وقفہ ہوا ہے. وقفے کے بعد جیسے ہی سماعت دوبارہ شروع ہوگی تو مزید اپڈیٹس بھی دیں گے. بالکل اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے ناظرین کو. لیکن ایک اور بہت اہم معاملہ ہے کہ نگران وزیر داخلہ اسمگلرز کو معافی نہ دینے کا اعلان کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ اسمگلنگ میں جو لوگ ملوث ہیں فوجیوں کا, ان کا بھی کورٹ مارشل ہوگا. فوج اپنے احتسابی نظام کو 9 مئی کے واقعات کے خلاف کارروائی میں ثابت بھی کر چکی ہے. غیر قانونی کام اور حوالہ ہنڈی پر اب ریاست سختی سے نمٹے گی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے اب تک 2200 میٹرک ٹن گندم کی اسمگلنگ روکی. ڈالر کی غیر قانونی ترسیل پر 168 FIR درج کی گئی ہیں, یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے. پاکستان کی فوج کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے. میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں بڑی واضح ڈائریکشن تھی کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کے پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ان کو جیل بھی بھیجا جائے گا. تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اس کا, کیونکہ طریقہ کار وہ پبلک ہوتا نہیں ہے,
تو اس لیے ہمارے نالج بھی نہیں آتا ہے. لیکن فوج کی اپنی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف ہم نے یہاں دیکھی, ہم نے 9 مئی میں بھی دیکھ لی ہے. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو ویکنیسز ہیں ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. آگے بڑھیں. ایک اور بہت ہی اہم سوال ہے کہ پاکستان سے کون سی چیزیں افغانستان سمگل ہوتی ہیں؟ ڈالر، گندم، کھاد، چینی، چاول، ادویات، موٹر سائیکل، چوری کی گئی گاڑیاں. یہ وہ تمام چیزیں ناظرین جو افغانستان سمگل کی جاتی ہیں, اور یہ آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں جس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بیورو چیف موجود ہیں اسلام آباد, غلام مرتضیٰ. غلام مرتضیٰ, پہلے تو یہ کہیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ نگران وزیر داخلہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اسمگلرز کو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں دی جانی چاہیے. کتنا امپورٹنٹ ہے ان کے خلاف اس کارروائی کا ہونا؟ اور یہ اقدامات ہم نے دیکھا پہلے اس طرح سے نہیں سامنے آئے جو اب سامنے آ رہے ہیں. تو جو اب اس پر غلام مرتضیٰ کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں, اس سے کیا فرق پڑے گا اور اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس کریک ڈاؤن کے حوالے سے؟ جی, یہ کریک ڈاؤن اسمگلنگ کے خلاف شروع کیا گیا ہے. بنیادی طور پہ یہ اس دن سے شروع کیا گیا تھا جب کراچی جو پورٹ قاسم ایئرپورٹ ہے, پورٹ قاسم جو ہمارا ٹرمینل ہے, وہاں سے ایک بڑی کھیپ ہیروئن کی پکڑی گئی تھی اور کوئی اس کا والی وارث نہیں بنا. تو پتہ چلا کہ یہ کون کون سے ادارے یہاں پہ ہوتے ہیں پورٹس پہ اور سرحدوں پہ, بارڈرز پہ, کہاں سے ہو کے چیزیں گزرتی ہیں. تو اس کے بعد سے مقتدر حلقوں نے اس کا نوٹس لیا, اور نوٹس لینے کے بعد اس کے اوپر پالیسیز جو ہیں وہ وضع کی گئی. اور جو پالیسی ہے وہ اس طرح کی رکھی گئی ہے کہ کسی کو بھی یہ اب جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اسمگلنگ کرے یا اسمگلنگ کروائے. جتنے کرائسس پاکستان میں گزشتہ 1 سال کے اندر آئے ہیں, ان تمام کرائسس کا تعلق افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. افغانستان میں اگر ہم آٹے کا اور گندم کا کرائسس دیکھیں تو یہ جڑا ہوا ہے افغانستان اسمگلنگ سے. چینی کے کرائسس دیکھیں اور قیمتوں کا بڑھ جانا دیکھیں تو یہ جڑا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ. یوریا کھاد کی کمی اور اس کا جو موجود نہ ہونا, کسانوں کے لیے اویلیبل نہ ہونا, یہ جڑا ہوا ہے افغانستان سے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنے بھی, اور ڈالر, سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو اسمگل شدہ چیزیں افغانستان سے اسمگل ہوتی ہیں ان کے پیسے ڈالروں میں کنورٹ کروا کے وہ واپس بھجوائے جاتے ہیں افغانستان میں. اور ویسے بھی ڈالر کی اسمگلنگ جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے. اور تو ان تمام چیزوں کے اوپر کریک ڈاؤن جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں. اور ان کریک ڈاؤنز کا جو اصل ایک چیز ہے کہ ایک ایسے لوگ جو عرصہ دراز سے, سالوں سے, ٹھیک ہے غلام مرتضیٰ, آپ نے جو کہا بالکل اسی پر بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ خاقان نجیب بھی موجود ہیں, ماہر معیشت ہے, ان کا بھی اس پر جو ہے وہ موقف لیتے ہیں. خاقان نجیب صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کل آپ نے گفتگو سنی ہوگی, نگران وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں سرفراز بگٹی کے اسمگلرز کے خلاف جو ہے بھرپور کارروائی کی جائے گی, کسی قسم کی کوئی معافی نہیں دی جائے گی. اور جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں, ڈالر کی غیر قانونی ترسیل پر 168 FIR درج کر لی گئی ہیں. اب تک 2200 میٹرک ٹن گندم کی اسمگلنگ روکی جا چکی ہے, اور جو غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے, حوالہ ہنڈی پر کام کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ وہ تمام تر ایلیمنٹس ہیں جن پر اگر ہم نے قابو پا لیا, ان کے خلاف ہم نے ٹھوس اقدامات اٹھا لیے, تو ڈیفینیٹلی معیشت پر اس کے بہت مثبت اثرات پڑیں گے؟ جی خاقان نجیب سے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل سن پا رہا ہوں. جی خاقان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ خاقان صاحب کو شاید ہماری آواز نہیں آ رہی. جی خاقان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں آپ سے سوال یہ کر رہا تھا کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈالر مافیا کے خلاف, چینی مافیا کے خلاف, گندم مافیا کے خلاف, کیا سمجھتے ہیں ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے اس کے اب معیشت پر مثبت اثرات آنا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیے, پاکستان میں ہم نے کوشش یہ کی ہے اس دفعہ کہ جو پاکستان کی اسٹیٹ ہے اس کی جو ریٹ ہے اس کو ایگزرٹ کیا جائے. اسمگلنگ جو ہے وہ کہ انلیگل کاروبار ہے. ڈالرائزیشن جو ہم ایک تھرڈ مارکیٹ کریٹ کر کے, جو ایک انلیگل اور اللیسٹ مارکیٹ تھی, ہم ڈالرائزیشن آف اکانومی ہونے دے رہے تھے. یہ بھی ایک انلیگل انلیجٹمیٹ مارکیٹ تھی جو کہ آپریٹ کر رہی تھی. اسی طرح اکراس دا بارڈر سے جو تیل آ رہا تھا یا ڈالرز وہاں جا رہے تھے, یہ سارے کام جو تھے یہ انلیجٹمیٹ تھے. اور یہ جب تک آپ روکیں گے نہیں تو پاکستان کی جو جینوئن جسے آپ کہتے ہیں کاروبار, اس کو تقویت نہیں ملے گی. پاکستان کے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ جب تک آپ کلیئرٹی نہیں پیدا کریں گے اور وہ گڈز بغیر ٹیکسیشن کے, بغیر امپورٹ ڈیوٹی کے آتے رہیں گے اور فلڈ کرتے رہیں گے پاکستان کی مارکیٹ کو, تو پاکستان کے جو اپنے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں
ان کو آبویسلی ایک ایسا کمپٹیشن ملے گا جس سے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح جو اگر ڈالرائزیشن ہو رہی تھی اکانومی کی تو اس کا امپیکٹ جو ہے ہماری انٹر بینک مارکیٹ پہ بھی آ رہا تھا اور روپیہ جو ہے اپنی ویلیو لوز کر رہا تھا اور اس سے ایک مارکیٹس کی فنکشننگ جو تھی وہ ڈسٹرب ہوئی تھی, سینٹیمنٹ خراب ہوا تھا. تو یہ سارے جو ہیں ان دا رائٹ ڈائریکشن اقدامات ہیں, ان دا سینس کہ آپ نے اسٹیٹ کی ریٹ کو ایگزرٹ کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ غلط کاروبار ہے اور اس میں جو بھی ملوث ہے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے اور یہ اگینسٹ دی ریگولیشنز اینڈ لاز آف دا کنٹری ہے. پلس یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی اس میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ وہ بھی اس میں اپنا اگر کوئی پارٹ پلے کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو اسٹرینگتھن بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ یہ کام افیکٹولی کر سکیں. خاقان صاحب, یہ لانگ لاسٹنگ افیکٹ اس کے ہمیں سامنے آئیں گے ہمارے کہ بس یہ ٹیمپرری ہمیں کوئی ریلیف نظر آئے گا, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کو جب آپ کمبائن کریں گے ود ریئل ایکشن, یعنی کہ اگر روپے کی بات کریں تو اگر آپ یہ انشور کریں گے کہ جو ڈالر لکوڈیٹی ہے وہ امپروو ہو, انٹر بینک میں جو ڈیٹس آپ نے کلیکٹ کرنے ہیں, جو انویسٹمنٹ آپ کوشش کر رہے ہیں لانے کی, جو ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کو بہتر کریں گے, اگر یہ سب کام کریں گے تو پھر تو اس میں پائیداری آئے گی. یاد رکھیے پاکستان کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو ایڈمنسٹریٹو ایکشن کی جو ہو رہا ہے, ساتھ آپ کو پالیسی پلس اسٹرکچرل ایکشنز جو ہیں وہ بھی کرنے ہیں. لیٹس ہوپ کہ جو پالیسی ایکشنز ہیں جتنے ہم نے 24-25 ارب ڈالر اکٹھا کرنا ہے ان ٹرمز آف دی ڈیٹ اینڈ مارک اپ پیمنٹس وہ ہو, جو ہمارے جنیوا کے پلیجز تھے وہ پورے ہوں. لیٹس ہوپ کہ کچھ ریمیٹنسز جو ہیں ود دی انسینٹیوز حکومت دے تو پاکستان کی ریمیٹنس واپس آئے آن دی انٹر بینک مارکیٹ, یعنی کہ انفارمل اکانومی. خاقان صاحب, آپ نے 3 چیزیں بتائی ہیں, ایڈمنسٹریٹو لیول پر, پالیسی لیول پر اور ایکشن کی بھی ضرورت ہے. یہ 3 اہم ایلیمنٹس ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور غلام مرتضیٰ, آپ نے وقت دیا, آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. آپ کو اپڈیٹ کر دیں یہ کہ نیشنل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال پر مشاورت اور اہم فیصلے اجلاس میں کیے گئے ہیں. دہشت گردی واقعات کی تحقیقات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے. ذرائع کا بتانا یہ ہے کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف ایکشن پر اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا گیا ہے. اسمگلنگ کی روک تھام اور دیگر معاملات بھی اس میں زیر بحث آئے ہیں. اس وقت اجلاس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ اجلاس ختم ہو چکا ہے اور تفصیلات جان لیتے ہیں صدیق ساجد سے. صدیق, کیا تفصیلات ہیں اس اجلاس سے متعلق؟ تقریباً 3 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے, اور اس اجلاس میں داخلی اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے سے متعلق اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی ہے. ایک تو جو غیر قانونی معاشی سرگرمیوں, خاص طور پر ذخیرہ اندوزوں اور اسمگلرز کے خلاف جو کارروائیاں جاری ہیں ان کو تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے, اور جو پاکستان میں مقیم غیر قانونی غیر ملکی افراد ہیں ان کو جو ہے وہ واپس بھجوانے, ان کے ممالک کے بھجوانے کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں, اور ان کو ملک بدر کرنے سے متعلق بھی ایک نئی پالیسی سامنے لائی جائے گی جس کا اعلان آپ سے تھوڑی دیر بعد ایک پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ کریں گے. دوسرا جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ اور تمام تر وسائل اور ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے جاری رکھے جائیں گے, اور جو ملک میں امن و امان کی اور سیکورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر انٹیلیجنس اداروں اور متعلقہ وزارتوں اور صوبوں کی جانب سے بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی ہیں. جی ٹھیک ہے صدیق ساجد, آپ نے اہم اجلاس کے حوالے سے جو اہم فیصلے سامنے ہیں اسے میں اپڈیٹ کیا. بہت شکریہ آپ کا. تو اہم اجلاس کے اہم فیصلے ہو چکے ہیں, اب دیکھنا کہ اس پر عمل درآمد کس طرح سے ہوگا. ناظرین, آگے بڑھ آپ کو بتائیں کہ ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر 90 پیسے سستا ہو گیا ہے, 285 روپے 86 پیسے کا ہو گیا ہے. گزشتہ کاروباری روز ڈالر 286 روپے 76 پیسے پر بند ہوا تھا, جبکہ اوپن مارکیٹ کی بات کی جائے تو وہاں ڈالر 50 پیسے سستا ہوا 286 روپے پر فروخت ہو رہا ہے. تو ڈالر کی یہ صورتحال ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر 90 پیسے سستا ہوا ہے, 285 روپے 86 پیسے کا ہو گیا ہے. گزشتہ کاروباری روز ڈالر 286 روپے 76 پیسے پر بند ہوا تھا, اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے سستا ہوا ہے 286 روپے پر فروخت ہو رہا ہے. تو روپیہ اس وقت تگڑا ہوتا جا رہا ہے اور ڈالر کو ریورس گیئر لگ چکا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 90 پیسے سستا ہوا ہے, 285 روپے 86 پیسے کا ہو گیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے نجیب نائج سے. نجیب نائج, اس وقت جو ہے ڈالر کو جو ہے وہ ریورس گیئر لگ چکا ہے اور روپیہ مزید تگڑا ہو چکا ہے, کیا فیکٹرز دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے؟ جی بالکل, تقریباً 5واں ہفتہ ہے جب ڈالر مسلسل 86 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے, جبکہ اوپن مارکیٹ میں 50 پیسے کی کمی ہوئی ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 286 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے. تقریباً
17 रुपए की से ज्यादा कमी हुई है इंटर बैंक में, जबकि ओपन मार्केट में 42 रुपए तक कमी आ चुकी है बुलंद तरीन सतह से अब तक। और 21वां रोज है कि मुसलसल डॉलर में कमी देखी जा रही है, और ख़ास तौर पर हुकूमती जो कर्जे हैं उनमें भी कमी आई है डॉलर की कमी के बायस। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद है, हमें डॉलर की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। साइफर केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन करेंगे। वजारत कानून ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत जेल में करने का NOC जारी कर दिया है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से एक ख़त लिखा है। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन करेंगे। साथ ही साथ आपको इस हवाले से बताएं कि साइबर केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन करेंगे। वजारत कानून ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत जेल में करने का NOC भी जारी कर दिया है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से ख़त लिख दिया है। समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन करेंगे। वजारत कानून ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत जेल में करने का NOC भी जारी कर दिया है। मजीद बहुत सी खबरें शामिल करेंगे पाकिस्तान लाइव में एक ब्रेक के बाद। वंस अगेन व्यूअर्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। कुछ सियासत की बात करें तो पीपल्स पार्टी के बयानात सामने आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जल्द इंतखाबात की ख्वाहिशमंद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है। वो कहते हैं कि कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है कि मौसम ठंडा होगा। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हों। वहीं JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन के बजाय मईशत को ज़रूरी करार दे चुके हैं। क्या कहा, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो, और इलेक्शंस आज। बाकी आपने देखे होंगे कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं, तो तब तक चले हम मानते हैं डिलिमिटेशंस तो अब हो गए, तो अब कोई मसला नहीं होना चाहिए डेट देने में। तो डिलिमिटेशंस नहीं तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। अब इलेक्शन इशू नहीं है, बल्कि ये एक आम आदमी तक की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, फौज की भी, ब्यूरोक्रेसी की भी, एस्टेब्लिशमेंट की भी, कि किस तरह मुल्क को अब बरकरार रखा जा सकता है। क्योंकि मईशत अगर तबाह होती है तो फिर मुल्क जो है वो फिर अपने वजूद को बैठता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। माजी में भी दिसंबर और जनवरी में इलेक्शन हो चुके हैं। इलेक्शन को मुलतवी करने से बेयकीनी की सूरत हाल पैदा होगी। इलेक्शन का ताख़ीर का शिकार हुए तो मज़ीद शकूक व शुबात पैदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन को मुलतवी करने से बेयकीनी पैदा होगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा की जानिब से ये बातें की गई हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होने से मज़ीद शकूक व शुबात पैदा होंगे। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल होगा और खिताब भी होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत के लिए कानूनी टीम ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। हमने किसी पर मुकदमा नहीं बनाया। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ न डील के तहत गए थे और न ही डील के तहत वापस आ रहे हैं। कोई जेल में है तो अपनी हरकतों की वजह से है। 9 मई को साजिश के तहत पाकिस्तान के दिफा पर हमला किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रिक्वेस्ट पे मियां नवाज शरीफ साहब ने दोबारा आके अपनी जमात को लीड करने और कौम को एक उम्मीद देने और उस उम्मीद को यकीन में बदलने का अज़म लेके वो 21 अक्टूबर को जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जद्दोजहद और मियां नवाज शरीफ की वापसी का जो मरकज़ी जो महवर है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम हैं और आम आदमी की मुश्किलात और आम आदमी की ज़िंदगी को आसान करना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रिक्वेस्ट पे मियां नवाज शरीफ साहब ने दोबारा आके अपनी जमात को लीड करने और कौम को एक उम्मीद देने और उस उम्मीद को यकीन में बदलने का अज़म लेके वो 21 अक्टूबर को
جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں لاہور میں. پاکستان مسلم لیگ نون کی جدوجہد اور میاں نواز شریف کی واپسی کا جو مرکزی جو محور ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان کے اچھا، یہ بیانات تو سن لیے جو نون لیگ کے رہنما بیان دے رہے ہیں. آپ نے اس میں ایک چیز کامن دیکھی ہے کہ ہر جو سیاسی ہر بات کی جا رہی ہے رہنماؤں کی جانب سے مسلم لیگ نون کے، وہ نواز شریف کی واپسی سے مشروط ہے کہ وہ آئیں گے تو یہ ہوگا، وہ آئیں گے تو وہ ہوگا. تو یعنی جب وہ آئیں گے بات بھی تب سیاست پر ہوگی اور مزہ بھی تب آئے گا کہ سیاست میں ہونے کیا چاہ رہا ہے. پاکستان لائیو کے سیکنڈ آور میں خوش آمدید، اور ایک بار پھر ایپکس کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایپکس کمیٹی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت غیر قانونی غیر ملکی بارے اہم فیصلہ ہو چکا ہے. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان میں غیر قانونی غیر ملکیوں کو ملک سے نکل جانے کے لیے حتمی ڈیڈ لائن دیے جانے کا بھی امکان ہے، جبکہ تمام غیر قانونی غیر ملکی متوقع ڈیڈ لائن تک تمام اثاثے فروخت کرنے اپنے وطن واپسی کے پابند ہوں گے. ڈیڈ لائن ختم ہونے پر میں غیر قانونی ملکی متوقع ڈیڈ لائن تک تمام اثاثے فروخت کرنے کے حوالے سے خبر ہے. ڈیڈ لائن ختم ہونے پر غیر ملکیوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا، اور جائیداد کُرکی کے حوالے سے بھی تفصیلات یہ سامنے آ رہی ہیں. باقاعدہ قانونی ویزے کے حامل افغان شہری بھی پاکستان کا سفر کرنے کے اہل ہوں گے. ذرائع کا حصہ بتانا ہے. اہم خبر یہ ہے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے، اور جو اجلاس کی اندرونی کہانی ہے وہ بھی جان لیتے ہیں نمائندے خصوصی صدیق ساجد سے. صدیق، بتائے گا اجلاس تو ختم ہو چکا ہے، کون کون سے اہم فیصلے متوقع ہیں اس اجلاس کے بعد، اور اندرونی کہانی بتائیے گا اس اجلاس کی. جی، یہ قومی ایپیکس کمیٹی کا نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی زیر صدارت اجلاس تھا، جس پہ آرمی چیف، صدر، صوبائی وزراء اعلیٰ اور متعلقہ حکام نے شرکت کی ہے. اس اجلاس میں آج کا سب سے بڑا فیصلہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے کیا گیا ہے، اور تمام غیر ملکیوں کو جو ملک بدر کرنے کا بھی حتمی فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہے. اس حوالے سے آج ان کو حتمی ڈیڈ لائن جو ہے وہ دے دی جائے گی، جس کا اعلان اب سے تھوڑی دیر بعد وزیر داخلہ پریس کانفرنس میں کریں گے. اور ذرائع کے مطابق تمام غیر قانونی غیر ملکی متوقع ڈیڈ لائن تک تمام اثاثے فروخت کر کے اپنے وطن واپس جانے کے پابند ہوں گے، اور ڈیڈ لائن ختم ہونے پر غیر ملکیوں کو ملک بدر اور ان کی جائیدادیں بھی فروخت کر دی جائیں گی. افغان شہری جو ہیں وہ قانونی طور پر اجرا کردہ ڈیجیٹائز کی تذکیرہ پر ہی پاکستان کا سفر کر سکیں گے. یہ ڈاکومنٹ کا نام ہے. پاکستان میں صرف پروف آف رجسٹریشن کے حامل افغان مہاجرین اس حکومت کے اہل ہوں گے، اور باقاعدہ قانونی ویزا کے حامل افغان شہری بھی پاکستان کا سفر کرنے کے اہل ہوں گے. اور پاکستان میں مقیم تمام غیر قانونی افغان مہاجرین شہریوں کو بھی ممکنہ ڈیڈ لائن تک اپنے ملک واپس جو ہے وہ ہر حال میں جانا ہوگا. اور اسی طرح جو انسداد اسمگلنگ کے آپریشنز ہیں وہ جاری رکھے جائیں گے، اور بارڈرز کے ساتھ جو پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے تمام تر ضروری اقدامات ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے. جی ٹھیک ہے صدیق ساجد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار نے. ماریہ سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماریہ سلطان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں. معاملہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا اور بہت سارے اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس اجلاس کے اندر. ذرائع کا بتانا یہ ہے کہ پاکستان میں جو غیر قانونی غیر ملکی ہیں ان کو ملک سے نکالے جانے کے حوالے سے بھی حتمی ڈیڈ لائن سامنے آ چکی ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ کون کون سے اہم اقدامات سامنے آنے چاہیے اگر ہم نے معیشت کو بحال کرنا ہے، ملک کے معاملات اور ملک کی جو ڈائریکشن ہے اس کو ہم نے درست سمت میں آگے لے کے چلنا ہے، تو کیا ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے؟ دیکھیں جی، سب سے اہم فیصلہ تو وہ ہے جو آج ہوا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان جو بھی فیصلے کرتا ہے اس کے اندر ایک بہت جو ہے بڑا حصہ جو ہے اس کی جو ہے پلفریج ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ پانی کی طرح نکل جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو جو پاکستان کے اندر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں 1/3 سے بھی زیادہ جو بلیک مارکیٹ ہے جو غیر ملکیوں کے ہاتھ میں، اس کی وجہ سے پاکستان کی اقتصادی اور معاشی جو مستقبل ہے اس پہ بہت کاری ضرب آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں مقیم ہیں وہ پاکستان کے اندر ٹیکس نہیں دیتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کی اقتصادی قوت کا حصہ ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے اندر جو آپ کے ملک میں اضافہ ہوا ہے، ابھی اپنے پچھلے کچھ مہینوں سے بھی دیکھا ہے، اس کے اندر بھی جو افسوسناک بات یہی ہے کہ اس کے اندر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے، اور اس کے اندر افغان باشندے جو جن کو پاکستان نے مختلف اوقات میں جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں مہمان نوازی کی ہے، اس کا جواب جو ہے آپ کے ملک میں دہشت گردی کے زمرے میں آیا. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے آپ کچھ فیصلے کرنے ہیں، اور یہ آپ کا قانونی حق بھی ہے اور ہر پاکستانی کا جانی اور مالی تحفظ کی بنیاد بھی.
मारी साहबा, हमने देखा कि ये जो बात आपने की है कि अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल होती है, इससे पहले हम देखा आर्मी चीफ भी इस बात का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं कि अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल होती है, वहाँ पर खुफिया ठिकाने मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। क्या समझती हैं, एक तो पाकिस्तान में जो अफ़गान पनाह गुज़ीन यहाँ पर हैं और उस हवाले से बहुत सारे हमने देखा कि गिरफ्तारियाँ भी अमल में हैं जो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर मुकीम हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में भी मुलव्वस हैं। क्या समझती हैं आप कि अफ़गान पनाह गुज़ीनों के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी अब क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है अफगान पनाह गुज़ीनों के लिहाज से वो बड़ी वाज़ेह है। उसमें पहली बात तो ये कि जो पनाह गुज़ीन है UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 3000 जो है अफगान महाजरीन सालाना आते हैं, जबकि हम सब हकीकत जानते हैं कि रोज़ाना 1 लाख से ज़ायद अफगान पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की सरहद को अबूर करते हैं और उनमें से 99% के पास कोई कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं। अब ऐसी सूरत हाल में जब हम उनको कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी पनाह गुज़ीन है या ये महाजरीन है, तो उसके पर जो बैनुल-अक़वामी पनाह गुज़ीन एजेंसीज हैं वो कहती हैं कि इनको अपनी जान का कोई खतरा नहीं है, इक़्तिसादी माइग्रेंट्स है, यानी कि इकनॉमिक इमिग्रेंट्स है, और ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है और पाकिस्तान की सरहदी कमज़ोरी है जिसकी वजह से ही पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो अगर ये हमारी सरहदी कमज़ोरी है और ये हमारी अंदरूनी कमज़ोरी है तो फिर ज़ाहिर है हमने उसके लिए कुछ फैसले करने थे, वो हमने फैसले किए हैं। उसमें हम कानून के मुताबिक जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको पनाह गुज़ीर का स्टेटस दिया जाएगा और जिन लोगों ने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड गैर जो है कानूनी तरीके से हासिल किए हैं तो ज़ाहिर है उनको उनसे दस्तबरदार भी करना पड़ेगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि वो वापस जाएँ, क्योंकि ये डेडलाइन एक्सटेंड करने का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है डॉक्टर मारिया, हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर वकार हसन साहब ने, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब के वक्त के लिए। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं, मामला तब खुल कर आ रहे हैं, क्रैकडाउन भी मुल्क में किए जा रहे हैं और बड़े बड़े अहम स्टेप लिए जा रहे हैं। हमने देखा कि एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और उसमें भी दहशत गर्दी का जो मामला है वो सबसे पहले डिस्कस किया गया। क्या कहेंगे इस हवाले से आप कि मुल्क में हम सरमायाकारी लेकर आना चाहते हैं, डेफिनेटली सरमायाकारी आएगी तो मामला बेहतर होंगे, तो उसके लिए कितना ज़रूरी है यहाँ पर साजगार माहौल फराहम करना? आई थिंक ये बड़े क्रिटिकल टाइम है, बिकॉज पाकिस्तान का भी इस वक्त 2 चीज़ों की लड़ाई लड़ रहा है। एक इकोनॉमिक सर्वाइवल है और एक डेफिनेटली सिक्योरिटी का इशू है। और उसमें अगर आप देखें अफगानिस्तान में 2 बड़ी इंटरवेंशन हुई है पिछले 50 साल में, सोवियत यूनियन और अमेरिका की, और बाकायदा ऑक्यूपेशन रही है। तो वो अफगानिस्तान पिछले 50 साल बिल्कुल डिस्टेबलाइज रहा है, 5 रजीम चेंज हुई हैं और उसमें जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है, आई थिंक उस पर लंबी बात हो जाएगी। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेटिंग अफगान 30 लाख लीगल यहाँ पे और ऑलमोस्ट 1 मिलियन इलीगल हैं, और स्पेशली इसमें हुआ जब अमेरिकन इनखला हुआ। बाकी हर चीज़ में आपने फैसिलिटेट किया, ट्रेड में किया आपने, अकोमोडेट किया, फूड एंड ग्रेन की सप्लाई है कोविड में, इवन आई थिंक डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली जितनी लड़ाई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट के लिए लड़ी है, आई थिंक उसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। तो अगर इसके जवाब में लेट्स से टेररिज्म होता है और वो समझते हैं कि जी ये कोई लिवरेज क्रिएट कर सकते हैं बॉर्डर रीजन में, तो मेरे ख्याल उनकी गलतफहमी है। अभी आ जाते हैं जो आपका इस वक्त इलीगल इमिग्रेंट है, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर आप पिछले 50 साल में देखें, पाकिस्तान ने पीक पे 50 लाख थे अफगान महाजरीन, तो इतनी बड़ी तादाद में हमारे बहन भाई हैं, लेकिन डेफिनेटली हर एक का अपना अपना मुल्क और अपना अपना इंटरेस्ट है। तो आपने ऑलमोस्ट 5 डेकेड्स इनको अकोमोडेट किया है। और अभी जो डिसीजंस हैं दिस इज रिगार्डिंग जो इलीगल अफगान यहाँ पे मुकीम है, इसके अंदर फिर माफियाज बन चुके हैं, उसमें कब्जा ग्रुप्स हैं, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है, स्मगलिंग है, उसके बाद जो है पाकिस्तान की मार्केट्स भरी पड़ी हैं स्मगल गुड्स के साथ, और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो आई थिंक इफेक्टिव बॉर्डर कंट्रोल और इफेक्टिव जो इमिग्रेशन की जो मैनेजमेंट है अगर हम कर लेते हैं तो उससे इवन इकोनॉमी को भी, सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा फायदा होगा पाकिस्तान का, और वक्त की जरूरत है। तो आई थिंक एपेक्स कमेटी के इजलास में इन्हीं डिसीजन की तरफ आई थिंक स्ट्रेटजी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट आ गया आपका। डॉक्टर मारिया, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, वो ये सवाल है कि अफ़गान करेंसी हमने देखा बेहतर हो रही है और अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो भी ये दावा कर रही है कि यहाँ पर हालात बड़े साजगार हैं, बड़े बेहतर, हमने सब चीज़ें कर ली हैं। तो जो अफ़गान पनाह गुज़ीन दूसरे ममालिक में हैं, खा वो पाकिस्तान में है, खा वो ईरान में है, तो उनकी वापसी के हवाले से क्या प्लान अब तरतीब देना होगा, किस तरह से इनकी वापसी मुमकिन हो सकती है? और दूसरी चीज़ ये भी बता दीजिएगा कि आलमी इदारों को इस पर क्या रोल प्ले कोई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, आलमी अदारों को इसके ऊपर यकीनी तौर पर रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि 20 साल की जो जंग है वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान में नहीं लड़ी है। वो 45 से ज़्यादा ममालिक थे जो नेटो के साथी थे, जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अफगानियों को अफगान पनाह गुज़ीनों में तब्दील किया।
दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं उनको जो है कहते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है पाकिस्तान बेसिकली फर्स्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्कमेंट के तौर पर देखा जाने है। यानी बैन अवी असूलों के मुताबिक अगर वहाँ वो किसी भी किस्म का कोई क्रिमिनल कार्रवाई करती हैं या वो उन ममालिक में जहाँ वो अल्टीमेट पनाह-गुज़ीर बनकर पाकिस्तान से लौट जाते हैं, कोई भी मामला करते हैं तो उनको पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जाता है। इनको डिपोर्ट करने के बाद यहाँ UNHCR जो है उनको आगे वापस भेजती है, लेकिन हर मामले में नहीं भेजा जाता। बहुत सारे मामला में जो भी वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं वो पाकिस्तान में डिपोर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके हर सिस्टम के ऊपर जितना आपका बॉर्डर कंट्रोल मैकेनिज्म है उसके ऊपर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फिर इसके अलावा जो पैसे आपको दिए जाते हैं तो सिर्फ $300 दिए जाते हैं पनाह-गुज़ीर, और ये भी सिर्फ वो जिसको वो डिक्लेयर करते हैं। यानी कि बाकी तमाम लोगों को कहते हैं इक़्तिसादी इमिग्रेंट्स हैं, तो इक़्तिसादी पनाह-गुज़ीर हैं, इसलिए इनके ऊपर वो इतलाक़ नहीं होता बैन अवी रेफ्यूजी स्टेटस का। तो इसका मतलब ये है कि आपकी मईशत के ऊपर, आपके ऊपर ये तमाम जो गैर कानूनी एक बहुत बड़ा जो पिलफरेज है वो इन लोगों की वजह से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है हमने इनको इजाज़त दी सारा कुछ करने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि पाकिस्तान की कवानीन का इतलाक़ ना करें, वो पाकिस्तान की कवानीन को ना कुछ समझें और फिर दुनिया भर से जहाँ भी अखवानी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं और वो वहाँ से डिपोर्ट किए जाते हैं तो वो पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और फिर आपकी मईशत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर हमें कहा जाता है कि जी इनको आप लीगलाइज कर दें और इनको जो है आप सिटीजनशिप दे दें, इनको शहरियत दे दें। अगर हम इनको शहरियत दे दें तो क्या पाकिस्तान में जो है अफगानिस्तान के अंदर 20 साल जंग लड़ी है, पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान में 20 साल जंग नहीं लड़ी। ठीक है हमने पहली जंग में जरूर मावनत की थी, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं था। ये तमाम बाकी जो 45 मुल्क हैं और जिन्होंने धमाके किए, जिन्होंने वहाँ अफगानिस्तान के अंदर बमबारी की, जिन्होंने अफगानिस्तान को तालिबान और गैर तालिबान के अंदर जो है ग्रोहों में तब्दील करके एक इंटरनेशनल इमिग्रेंट क्राइसिस क्रिएट किया, तो उनकी जिम्मेदारी तो बनती है। सही मारी साहब पॉइंट आ गया आपका। मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ये चीज़ें पहले भी हमने डिसाइड की, हमने पहले भी बड़े अहम फैसले किए, लेकिन एक चीज़ जो सबको मालूम है वो ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और उसके ताने बाने डेफिनेटली पड़ोसी मुल्क से मिलते हैं, वहाँ की सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। क्या समझते हैं आप ग्राउंड लेवल पर कौन कौन से प्रैक्टिकली हमें अब सख्त फैसले या अहम फैसले करने होंगे जिससे हम इस मामले का जो है वो हल निकाल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मईशत के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आई थिंक इसका एक वन लाइनर आई थिंक जवाब है, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट। स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट। अभी टर्की को देख लें, वहाँ पे आई थिंक 15 से 17 लाख सीरियन रिफ्यूजीज हैं वॉर की वजह से, लेकिन मैनेज ऐसा नहीं है कि मतलब की जो मर्जी जिधर कैंप्स हैं, और दैट्स हाउ इट इज डन। बांग्लादेश में रोहिंग्याज हैं, कैंप्स में उन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे आई थिंक इट वाज फ्री फॉर ऑल और उसकी एक वजह की प्रोलॉन्ग लड़ाई हुई, लेकिन आई थिंक इफ यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट, आप रूल्स इंप्लीमेंट करें, बॉर्डर कंट्रोल है जिसपे भी बातचीत हुई है, और जो लीगल है वो लीगल है, जो इलीगल है इलीगल है। व्हाई वी शुड बी नॉट टेकिंग दिस लोड जो है। बाकी अगर अफगान तालिबान क्लेम करते हैं कि जी वहाँ पे हालात बेहतर है, तो ऑल द मोर रीजन आई थिंक दे शुड गो एंड कंट्रीब्यूट टू देयर कंट्री और वहाँ पे जाके अपना रहें, अपने घरों को वापस जाएं। सो आई थिंक इट इज सिंपली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। पाकिस्तान की स्टेट ने अपनी रिट एस्टैब्लिश करनी है और इससे आई एम श्योर जब ये इंशाल्लाह ये डिसीजन होता है, यू विल फाइंड के एक मेजर जो है शिफ्ट आएगी इकोनॉमी में भी और सिक्योरिटी सिचुएशन। राइट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर मारिया सुल्तान दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डेफिनेटली आपने जो चीज़ें बताई हैं इन पर अमल दरामद अगर हम इतना भी कुछ भी कर लें तो डेफिनेटली बहुत सारे मामला इससे हो सकते हैं, लेकिन ये है कि बहुत अहम फैसले आज के एपेक्स कमेटी के इजलास में किए गए हैं और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हैं कि पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम जो हैं अफ़गान पनाह गुज़ीर हैं, उनके हवाले से बहुत अहम फैसले करने होंगे। और इसके हवाले से आपको ये भी बता दें कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के हामिल जो अफगान मुहाजिरीन हैं वो इससे इस्तिस्ना होंगे, वो यहाँ रह सकेंगे, लेकिन तमाम तर रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। गैर कानूनी जो मुकीम है यहाँ पर गैर मुल्की, उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। हतमी डेडलाइन दिए जाने का भी इम्कान है इस अहम इजलास के बाद। और ये भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर गैर कानूनी यहाँ पर रह रहे थे अफगान मुहाजिरीन, उनकी जायदादें भी कर दी जाएंगी, यानी जो उन्होंने पाकिस्तान में जायदादें बनाई हैं उनमें भी कब्जे में ले लिया जाएगा। इसके पेश नज़र ये अहम फैसले किए जा रहे हैं। अली, हमने भी कल भी एक स्टोरी
اس طرح کی کور کی تھی کہ ڈچ سائنسدان نے کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ ہماری سائٹ پہ جو ہے یہ زلزلہ آئے گا, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں اور نیپال میں یہ زلزلہ. اچھا, پریڈکشن سم ہاؤ ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے جو مرکز بتایا تھا پاکستان کا انہوں نے ذکر کیا تھا, لیکن پاکستان میں تو نہیں, لیکن نیپال میں آج دوسرا دن ہے اس پیش گوئی کو جو کی گئی تھی 2 دن پہلے, اور سوشل میڈیا پر بھی بہت سی اس پر باتیں ہو رہی تھیں. تو پیش گوئی تو سچ ثابت ہوئی ہے, لیکن شاید ایگزیکٹ اسپاٹ نہیں بتا سکے. اور نیپال میں بھی سیم جو پیش گوئی کی گئی تھی, پریڈکشن تھی 6 کا ہوگا. یہ اسی شخص نے پریڈکشن کی ہے, بلکہ اس پہ شاید ماریا نے کل ایک چنک بھی کیا تھا, ایک اس سے بات چیت کی تھی, سیگمنٹ کیا تھا. اس سیگمنٹ میں بتایا تھا کہ جس شخص نے ٹرکی کے ٹائم پہ پریڈکشن کی تھی جب وہاں پہ زلزلہ آیا تھا, تو وہی شخص اب دوبارہ یہ پریڈکشن کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بلوچستان میں اس طرح کا زلزلہ خدا نہ خواستہ آ سکتا ہے. یہ پریڈکشن ہے, لیکن ہم نے اس پر جن گیسٹ کو لیا انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے, اس کی پریڈکشن ہی پہلے ہم کر سکتے زلزلے کی. انہوں نے کہا یہ کہ اس کی تردید کی تھی, اور ان کا تھا کوئی ایسا پریٹس نہیں ہوتا کہ جو کہ یوز کر کے آپ پہلے پریڈکٹ کر سکتے. لیکن کیوس بھی تو نہیں پھیلانا نا سوسائٹی میں, اگر اس طرح کی باتیں اس کو. کراچی میں پانی فراہمی کرنے والے دھابے جی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کے بریک ڈاؤن سے پائپ لائن پھٹ چکی ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر ہے. متاثرہ لائن کا مرمتی کام بھی جاری ہے. واٹر بورڈ حکام کا یہ کہنا ہے کہ رات تک کام اس پر مکمل کر لیا جائے گا. ترجمان کے الیکٹرک کا یہ موقف ہے کہ دھابے جی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے. آپ کو تفصیلات دکھاتے ہیں. دھابے جی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا ایک اور بریک ڈاؤن, پانی کے بیک پریشر سے لائن نمبر 5 پھٹ گئی. شہر قائد کو پانی کی فراہمی متاثر, پانی کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا. ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق دھابے جی پمپنگ سٹیشن پر صبح 6 بجے بجلی بند ہوئی. بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث 50 MGD کی لائن پھٹ گئی. پائپ لائن کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا, جو آج رات تک مکمل کر لیا جائے گا. کے الیکٹرک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دھابے جی پمپنگ سٹیشن پر ٹیکنیکل فالٹ آیا تھا, جو درست کر دیا گیا ہے. دھابے جی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کی فراہمی جاری ہے. نجیب نائچ, PNN, کراچی. اور دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر کے الیکٹرک سپلائی کی فنی خرابی کے باعث یہ صورتحال ہے کہ کراچی کو پانی فراہم کرنے والی 72 انچ قطر کی پائپ لائن نمبر 5 پھٹ گئی ہے. پائپ لائن پھٹنے سے پمپنگ سٹیشن کے 19 پمپ بند ہو گئے ہیں. کراچی کو پانی کی سپلائی اب 0 ہو گئی ہے. کراچی کے مختلف علاقوں شاہ لطیف ٹاؤن, لانڈھی, قائد آباد, ملیر, کورنگی, گلشن اقبال کورنگی سمیت کئی علاقوں میں پانی کا بحران پیدا ہو جائے گا. نمائندے محمد سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد سلمان بتائے گا کہ اس بریک ڈاؤن سے کتنا نقصان سامنے آیا؟ جی بالکل, کراچی میں جو ہے وہ پانی کی جو کمی ہے وہ پہلے ہی موجود ہے, لیکن یہ جو دھابے جی پمپنگ اسٹیشن ہے کراچی کا سب سے بڑا پمپنگ اسٹیشن ہے جو کہ شہر کو پانی فراہم کرتا ہے. حکام کی جانب سے کئی بار کے الیکٹرک سے درخواست کی گئی کہ اسے لوڈ شیڈنگ فری جو ہے وہ زون قرار دیا جائے, لیکن ایسا نہ ہوا. اور رواں ہفتے ہی جو ہے وہ 2 بار لوڈ شیڈنگ کے باعث جب بریک ڈاؤن ہوا بجلی کا تو کئی فیڈر سٹرپ کر گئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو فراہمی کے لیے لائنیں ہیں اس میں سے 30 ستمبر کو جو ہے وہ 2 لائنیں متاثر ہوئی, لائن نمبر 2 اور لائن نمبر 5. لیکن آج صبح جب یہ بریک ڈاؤن ہوا تو جو 5 نمبر لائن 3-4 روز پہلے متاثر ہوئی تھی اس کو کام کر کے جو ہے مرمت کر کے دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اسی دوران دوبارہ بریک ڈاؤن ہوا اور 5 نمبر لائن دوبارہ متاثر ہو گئی. تو یہ جو لائنیں متاثر ہوتی ہیں, فیڈر سٹیپ ہوتے ہیں, اس کے باعث جب یہ 19 لائنوں سے پانی متاثر ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ اپنی جو صورتحال پہ آنے کے لیے 12 سے 14 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک بڑا سیٹ اپ ہے, بڑے فیڈرز ہیں, بڑی موٹریں ہیں, ان سے پانی جب ان لائنوں میں جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ 12 سے 14 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اب واٹر بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال جو پانی کی فراہمی کے لیے ہے 30 ستمبر کو جب یہ فیڈر سٹیپ ہوئے اور بریک ڈاؤن ہوا تو محمد یہ بتائے گا اس سے کیا پورا کراچی متاثر ہوا ہے یا پھر کوئی مخصوص علاقے ہیں جو کہ متاثر ہوئے ہیں؟ جی بالکل, کراچی شہر کو جو ہے وہ پانی سپلائی کے لیے سب سے بڑا سسٹم تو دھابے جی سسٹم ہے, اور دوسرا ہب پمپنگ اسٹیشن ہے. تو ہب پمپنگ اسٹیشن سے جو ویسٹ کے علاقے ہیں, کیماڑی کے علاقے ہیں, ان علاقوں میں پانی کی فراہمی جاری ہے, لیکن دھابے جی سے تقریباً جو ہے وہ کراچی کا 70% حصہ جو ہے وہ پانی کی فراہمی کے لیے یہاں سے پانی فراہم کیا جاتا ہے دھابے جی سے. لیکن اب جب یہ فیڈر سٹیپ کرتے ہیں تو اس سے پانی کی جو متاثرہ ہوتا ہے, فراہمی متاثر ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ
आने वाले 1-2 दिन तक रहता है। तो अब जो है वाटर बोर्ड हुक्काम का कहना है कि आने वाले जो 48 घंटे हैं उसमें शहर के मुख्तलिफ इलाके, जिसमें गुलशन इकबाल शाह फैसल कॉलोनी, लांडी, गडाब और ये तमाम इलाके जो हैं, इसमें पानी की फराहमी आइंदा 24 से 48 घंटे तक जो है वो मुतासिर रहेगी और कुछ इलाकों में जो है वो पानी मुसलसल फराहम नहीं किया जा सकेगा जो उनका मुकर्ररा वक्त है। तो इस हुक्काम वक्त का यही कहना है 70% कि अगर हिस्सा इसी तरह मुतासिर ब्रेकडाउन है हुए इस्ताब जी, जो पाइपलाइन में जो नुकसान हुआ है उसके बाद कराची पे। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद साथ मौजूद थे और हमें डिटेल्स शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज में बेकायदगियों के खिलाफ इन एक्शन है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को वज़ीर आला हाउस तलब कर लिया गया है। PNN ने नताइज में बेकायदगियों की निशानदही की थी। दस्तावेज़ात के मुताबिक 407 तलबा को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर दिए गए थे, जबकि 839 तलबा को 901 नंबर और 907 को 887 और 912 तलबा को 905 नंबर दिए गए थे। यानी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें सेम नंबर अलॉट कर दिए गए थे। बोर्ड इंतजामिया ने नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला भी कर लिया है। इसी पर मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। लुबना हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा PNN। लुबना, बताइएगा, बहुत से स्टूडेंट्स को एक ही तरह के नंबर अलॉट कर दिए गए हैं, क्या सिर्फ ये वजह है और अब तक इस हवाले से क्या तहकीकात हो सकी हैं? जो बिल्कुल मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात के नताइज में जो बेकायदगियाँ और जो तब्दीलियाँ हुई हैं उसमें महकमा ज़राअत के इफ्तिखार अबरो जो है वो मुलव्विस पाए गए हैं। ये महकमा ज़राअत के 16 ग्रेड के ऑफिसर हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर वहाँ पर महकमा ज़राअत में तैनात थे, जिन्हें डिपुटेशन पर HEC तैनात किया गया था, HEC भेजा गया था, जहाँ पर HEC ने इनके डिपुटेशन 2 दफ़ा कैंसिल करके इन्हें दोबारा अपना महकमा ज़राअत को ज्वाइन करने का कहा। ये गैर कानूनी तौर पर मैट्रिक बोर्ड के IT डिपार्टमेंट के हेड तैनात हुए। मैट्रिक बोर्ड का कहना है इस पर यह है कि हम लाइल थे कि ये सरकारी मुलाजिम है, इससे पहले भी हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा। ये तमाम जो नताइज का में तब्दीली हुई है इसके जिम्मेदार जो है ये इफ्तिखार अबरो पाए गए हैं, क्योंकि तमाम शफायत मिल गए हैं, जिसके बाद पता चला है कि ये इफ्तिखार अबरो जो कि महकमा ज़राअत में थे, 16 ग्रेड के ऑफिसर थे, इन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो है मैट्रिक बोर्ड में एज IT हेड यहाँ पर आया और उन्होंने तमाम सारे मामला को खराब किया और तमाम ठीक है, मामला को खराब किया। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, आज हमने काफ़ी अहम खबरें डिस्कस की हैं और पाकिस्तान लाइव के 3rd आवर में भी एक और अहम खबर जिससे हम पहले भी आपको डिटेल्स देते रहे हैं, एपिक्स कमेटी है। एपिक्स कमेटी इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत गैर कानूनी गैर मुल्कियों बारे अहम फैसला किया गया है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। इस ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में गैर कानूनी गैर मुल्कियों को मुल्क से निकल जाने के लिए हतमी डेडलाइन दिए जाने का इम्कान है। तमाम गैर कानूनी गैर मुल्की मुतवक्के डेडलाइन तक तमाम असासे फ़रोख्त करने और वतन वापसी के पाबंद होंगे। बिल्कुल, यहाँ फैसला किया गया है डेडलाइन ख़त्म होने पर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर जायदादें कुर्की कर दी जाएंगी। आपको अपडेट करें कि एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ का तमाम पाकिस्तानियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। दौरान इजलास कहा है कि एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुक़द्दम है। ये उनकी जानिब से कहा गया है। बहुत ही अहम ये बयान है उनकी जानिब से। एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुक़द्दम है। आर्मी चीफ का ये अहम बयान है और आज एक अहम इजलास हुआ एपेक्स कमेटी का। अब से कुछ देर पहले वो इजलास ख़त्म हुआ जिसमें बहुत अहम फैसले किए गए हैं और ये बयान सामने आए हैं। आर्मी चीफ की जानिब से ज़राए का ऐसा बताना है कि उनकी जानिब से जो बयान दिया गया आर्मी चीफ की जानिब से, वो कहा गया कि एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुक़द्दम। और अली, अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर काफ़ी अहम फैसले भी किए गए हैं और जब हम लोगों ने डिफेंस एनालिस्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सर्वाइवल और सिक्योरिटी इशू इस वक्त सबसे मेन चीज़ें हैं जो जिससे पाकिस्तान डील कर रहा है। नाज़रीन, अभी वक्त है